بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے قرآن میں سے بال نکلنے کا راز کیا ہے۔ یہ باتیں میں نے کافی عرصے پہلے بھی سنی ہوئی تھی، فون بھی میرے پاس آیا تھا کہ جی قرآن میں سے بال نکل رہا ہے، کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، لیکن میں یہ بات بھول چکا تھا۔ کل پھر گروپ میں ایک صاحب نے پھر یہ مسئلہ پوچھا کہ جی گھر کے قرآن میں بال نکلا ہے، نیا قرآن لانے کے باوجود بھی اس کے کچھ صفحات کے بیچ میں بال نکل رہے ہیں۔ دوسرے قرآن میں بھی چیک کیا تو اس میں بھی بال نکلا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو میں اس بھائی کا جواب آج کی ویڈیو میں ہی دے دیتا ہوں تاکہ اور لوگوں کی بھی رہنمائی ہو جائے۔ قرآن کریم میں بال ڈھونڈنے والی حماقت آج کل ہی سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ بدعقیدگی سالوں پرانی ہے۔ یاد رکھو، کوئی جگہ انسان کے جسم میں سے بالوں سے خالی نہیں ہے۔ سر کے بال ہو گئے، بھموں کے ہو گئے، مونچھ کے ہو گئے، داڑھی کے ہو گئے، اور بدن کے ہزاروں لاکھوں بالوں میں سے نہ معلوم روز اور کتنے بال گرتے ٹوٹتے ہیں، منڈوائے جاتے ہیں اور کتروائے جاتے ہیں، وہ ہوا میں اڑ کر ادھر ادھر گھس جاتے ہیں۔ قرآن شریف برسوں سے پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں اور گھنٹوں کھلے رہتے ہیں۔ ان میں گھر میں گرے ہوئے بال ہوا سے اڑ کر اور پڑھنے والوں کے سر کے بال کھجلانے سے ٹوٹ کر گرتے ہیں اور برسوں اوراق کی تہ میں دبے رہتے ہیں۔ یہی اندیشے نئے قرآن میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب چھپائی میں انسانوں کے ہاتھوں سے ہی گزر کر کے آتے ہیں، انسان ہی ان کو چھاپتے ہیں، ان کے بھی بال ہیں، وہ کوئی دوسری مخلوق تو وہ ہے نہیں۔ بس اگر تلاش کرنے کے بعد ان میں کوئی بال مل جائے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان میں بال نہ نکلنا حیرت ناک ہے۔ قرآن مجید میں سے نکلے ہوئے بالوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال سمجھا جاتا ہے یا سمجھ لیا جاتا ہے۔ ان پر درود خوانی کروائی جاتی ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، زیارت کروائی جا رہی ہے۔ یہ دوستو، یہ زیارت کرنا ایمان کھونے جیسی حرکت ہے، اور اسے کرامت سمجھنا بھی جہالت ہے کہ بال نکلنے کو۔ ہر حیرت کی بات کرامت نہیں ہوتی، بلکہ استدراج اور شیطانی حرکت بھی ہوتی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دوران سفر ان کو بڑی شدت کی پیاس لگی تو آپ کے اوپر ایک بادل آیا اور اس نے سایہ کر لیا، اور اس میں سے آواز آئی اور ایک ہاتھ بھی نکلا، اور اس میں ہاتھ میں ایک سونے کا پیالہ، اس میں پانی، اور یہ آواز آئی کہ عبدالقادر، آپ کی عبادتوں سے خوش ہو کر کے آج ہم نے آپ کو یہ پانی پیش کیا ہے، اور اللہ نے آپ پر سے حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیا ہے۔ تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ دور ہو جا ملعون مردود شیطان۔ تو فوراً جاتے ہوئے ایک اور بار کیا اور یوں کہا، جا عبدالقادر، تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا۔ تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ تو اس طرح بھی شیطانی حرکت بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک تعجب خیز چیز کو کرامت سمجھ لینا یہ گمراہی کی علامت ہے۔ دجال کے کرشمے بڑے تعجب انگیز ہوں گے، مردوں کو زندہ کرے گا، اس کی جنت دوزخ بھی ہوگی، جو اس کو مانے گا اس کو جنت میں ڈالے گا، جو نہیں مانے گا دوزخ میں ڈالے گا۔ سخت قحط کے دوران کسی کے پاس غلہ نہ ہوگا، اس وقت جو اس کو مانے گا اسے وہ دے گا، بارش برسائے گا، غلہ پیدا کرے گا، زمین میں دفن ہوئے خزانے اس کے تابع ہو جائیں گے۔ ایسے حالات میں آج کل کے جو بال پرست اور ضعیف العقیدہ لوگ اپنا ایمان کیوں کر محفوظ رکھ سکیں گے؟ اس وقت جو صرف بال کو دیکھتے ہی
بدعقیدگی پھیلا دیتے ہیں، بال نکل لے جی۔ ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس تاریخی درخت جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے محض اس لیے کٹوا دیا تھا کہ لوگ اس کی زیارت کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ آتے تھے۔ اسی طرح مکہ مدینے کے راستے میں وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، وہاں لوگوں کو بڑے اہتمام سے جاتے ہوئے دیکھ کر ان کو تنبیہ فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک و برباد ہوئی کہ تمہارے اس فعل کی طرح وہ اپنے نبیوں کے نشانات کے پیچھے لگا کرتی تھی۔ بال کہاں ملیں گے، ناخن کہاں ملیں گے، ان نشانات کے پیچھے لگتی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کیا بتایا تھا، ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، بس ان کی نشانیاں دیکھتے تھے۔ تو ذکر کی ہوئی دونوں مثالیں مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے۔ آدمی کے بدن سے علیحدہ شدہ بالوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے، لیکن موجودہ دور میں پکے مکانات اور سڑکوں کی وجہ سے اس کا موقع نہ ہو تو ان کو کچرے میں پھینک دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن شریف کا قانون ہے، یہ ایک کامل اور بہترین دستور العمل ہے، اس میں بھلائی اور ہدایت کا راستہ تلاش کرنا چاہیے جسے اختیار کر کے دین اور دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نیکی اور ہدایت کے راستے کی تلاش چھوڑ کر قرآن شریف میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ بولو بھائی، قرآن شریف میں بال تلاش کر رہے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، نہ تو اسے پڑھا جا رہا، نہ اسے سمجھا جا رہا قرآن شریف کو، نہ اسے اپنی زندگیوں میں لایا جا رہا، بلکہ کیا کیا جا رہا، قرآن شریف میں بال تلاش کیے جا رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، یہ نیا قرآن ہے، اس میں بھی بال مل سکتا ہے، اور اگر اتفاق سے کوئی بال نکل آتا ہے تو اس کی پرستش میں لگ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کی بدعقیدگی سے حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی اس طرح کی بدعقیدگی سے توبہ کر لے اور آپ کو بھی ثواب میں حصہ مل جائے۔ تو اس لیے اس کو شیئر ضرور کریے گا اور اس طرح کی بدعقیدگی سے دور رہیے گا۔ میری جو دوسری ویڈیو ہے، جو گھریلو ویڈیو میں بناتا ہوں خاص طور سے، ان کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔ اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔